بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ کوشچن ہے سر، یہ کسی نے پوچھا ہے کہ پلیز تھوڑی روشنی ڈالیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس پر۔ پہلے تو صرف آدمی تھے، اب عورتوں میں بھی شروع ہو گیا ہے، فیشن بن گیا ہے کہ میرڈ عورتیں افیئرس رکھتی ہیں۔ ہم نے گوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا روشنی ڈالوں کہ وہ ایک باہر سے آیا ہوا تھا، چھٹیوں میں واپس جا رہا ملنے ہیں، لیکن عزیز شادی کے ساتھ ہوتے بہت سال رہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے۔ روحانیت میں بھی یہ کرتے ہیں کہ مطلب اپنے مرید بڑھانے کے لیے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یا جو واٹ ایور، مجھے نہیں پتا، لوگ اپنی روحانیت یا کرامتیں یا مظاہرے کرتے ہیں۔ دادا صاحب کی عرس کے اوپر کہیں گئے ہوئے تھے، باہر ہی پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ اسی طرح بہت نامور شخصیت روحانیت میں، تو شادی کے ساتھ ہی وہ عزیز سے علیحدگی میں اپنی طرف سے اسے کوئی بڑی آفر کرنے لگے یا کرامت دکھانے لگے۔ عزیز کا ایک فکرہ تھا، بڑا چھوٹا تھا، مجھے آج تک بڑا پیارا لگا، ڈیٹیل میں جائے بغیر۔ عزیز نے کہا کہ درجہ تھوڑا بڑا بڑا ہے، بڑی بڑے تو چیز ہے، پر ایک گل میری یاد رکھیو، کدی کسی دی بڈی نہیں خراب کری دیو۔ روحانیت میں مرید بھی جو ہوتے ہیں نا، ایک قسم کا بیوی کہہ دیا نا اس نے، ٹھیک ہے، کہ وہ قسم ہے، مرشد جو ہے اس کو تو اس نے یہ کہا کسی دی بڈی نہیں خراب کری دی، کہ تو اپنے دکھا رہے ہیں تیری تو بڑا امیر ہے، تیرے پاس روحانیت کی بڑی امیری ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ گندے کا کام ہوتا ہے، یہ کم ظرف کا کام ہوتا ہے۔ دو چار گھونٹ پیتے ہی میں خار گر گیا، کی تیری نگاہ کا معیار گر گیا۔ لیکن اس کا وہ فکرہ ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ بات، اگر کسی نے سمجھنی ہو بہت اچھی ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی روحانیت کا، روح کا، یا جو بھی بات ہم کرتے ہیں، یا ہم بھی کہ آپ لوگ بھی کرتے ہو سارے، تو روح زندہ میں ہوتی ہے، مردہ میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مردانگی اور مردانگی میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش کرتا۔ یہ مردہ دلی اور مردانگی بڑھتی جا رہی ہے، یا ایسے مرد جو عورتوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ایسی عورتیں جو خود خراب ہو رہی ہیں، اور عورتیں عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہیں، اور مرد مرد کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ اس پہ بیٹا زیادہ بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ کہا گیا کہ جو برائی جو ہے نا اس کے اوپر کم بات، برائی کا پرچار نہ کرو، برائی کی تشہیر ان اے سینس نہ کرو، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے میڈیا میں بہت اس کی بھرائی پر سارے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی کوریج ایک قسم کی کافی زیادہ، چاہے وہ مقصد تو ہوتا ہے کہ جی مجرم کو بے نقاب کیا جائے یا سارا کچھ، لیکن سٹل یہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے۔ باقی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا ہے کہ میں نے وہ شروع میں کہا تھا نا کہ میری بیگم صاحبہ نماز پڑھتے ہی اٹھ گئی بیچاری، کہتی ہیں کہ ہم سارے کہتے ہیں اللہ ہے لیکن ہم نہیں مانتے۔ وہ اس لیول پہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں مسلمان ہو کے کہتی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے کس چیز کی ٹینشن ہے؟ مسئلہ تھا کوئی بچوں کا یا کچھ بھی، تو کہہ رہی تھی کہ کیوں مجھے ٹینشن ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، ٹھیک کرتا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میرے جو روزمرہ کے مسائل ہیں میں اس میں پریشان نہ ہوں، میرا اللہ ہے، مالک ہے، اگر میں نے ٹھیک کام کیا ہوا ہے، اپنے حصے کا ہوم ورک کیا ہوا ہے، باقی ریزلٹس جو بھی ہوں گے پھر میرے اللہ کی مرضی کے ہوں گے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر ہم اللہ کو مانتے ہوں تو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہم ریڈ لائٹس پہ رک جائیں، جب سے کیمرے لگے ہم رکتے ہیں، کیمرے نہیں تھے ہم ریڈ لائٹ پہ نہیں رکتے تھے، راتوں کو تو اسپیشلی ہی رکتے تھے، لیکن آسٹریلیا میں رکتے ہیں لوگ، اور ہم وہ چلے گیا تھا تھائی لینڈ والا بھائی،
تھائی لینڈ میں بھی رکتے ہوں گے, دوسرے ملکوں میں بھی رکتے ہوں گے. اب ہم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یا ادھر بھی یہ برائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, ویسے کافی عرصے سے جب گزرتے تھوڑا بہت ہی میں دیکھتا ہوں, میں نظر پڑتی ہے ڈرامہ وغیرہ لگا ہوا ہے, طلاق ایک کھیل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر دوسرے تیسرے ڈرامے میں طلاق اور ایلیسٹ ریلیشنز دکھائے جا رہے ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ بغیرت ہو جائیں یا وہ اللہ رسول کی باؤنڈریز کو توڑ لیں. ٹھیک ہے, اس میں مردوں کا بھی قصور ہے. پھر اس میں ٹیلی فون کا, سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا بھی بڑا رول ہے. چھوٹے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر لائک میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں نا, تو میں نے ڈیفینس میں دیکھا ہوا ہے کہ بہت امیر لوگ جو ہیں وہ تو عیاش آدمی جیسے ہوتا ہے تو وہ تو کر رہے ہیں جب سے, تو اب ان کی بیویاں ریونج ٹرپ میں وہ کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈس تو باہر رہتے ہیں, دے ہیو گرل فرینڈز اور واٹ سو ایور ٹرپس اینڈ آل دیٹ, ریونج میں ناؤ دے ہیو دیئر اون ریلیشن شپس اینڈ وہ ریونج ٹرپ بھی ہے, اور ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ہسبینڈس کر رہے ہیں تو اب ہماری بھی تو ضرورت ہے کہ ہمیں بھی تو پیار چاہیے, ہمیں بھی تو بات وہی آ گئی نا کہ اللہ سے, اللہ کا خوف نہ ہوا نا, پھر خوف خدا نہ ہوا نا. اللہ کو ماننا, اصل ماننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا, اللہ ناراض ہوگا, گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کے سامنے یہ بات اگر آ گئی, اگر ہم کہیں پکڑے گئے, اگر کوئی ویڈیو آ گئی, اگر تو ہمارے بچے کیسے سروائیو کریں گے سوسائٹی میں. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ زیادہ تر لوگوں نے, اور معاشرے میں بھی, اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈی سینسٹائز کرنے کا, میڈیا کے ذریعے جب مہم چلائی جاتی ہے, کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے مورلز کو خراب کر دو, ینگسٹرز کے اندر بے حیائی پھیلا دو. اب بے حیائی میرے نزدیک ہوتی ہے اللہ سے. آپ اکیلے باتھ روم میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ بیڈ روم میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے پاس شراب کی بوتل پڑی ہے, یا آپ کے پاس گندی مووی پڑی ہے, یا آپ کے پاس زنا کی اپرچونٹی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ ہے. جو یوسف علیہ السلام کو بیوی زلیخا کے دعوت دینے کے باوجود, اس کمرے میں ہونے کے باوجود, اس کے اپنے آپ کو ننگا کر دینے کے باوجود, ٹھیک ہے, جو حیا انہیں تھی, جو انہوں نے کہا تھا مجھے اپنے اللہ سے حیا, تمہیں اس بت سے حیا آ رہی ہے جو کہ مٹی کا بت ہے, اور تم جانتی ہو کہ نہ دیکھتا اور سنتا ہے, تمہیں اس سے حیا آ رہی ہے, تم نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے, تو مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے جو ان بند کمروں میں بھی دیکھ اور سن رہا ہے, میری خیال کی, میری سوچ کی بے ایمانی تک سے واقف ہے, مجھے بھی اس سے حیا آتی ہے. اور وہ بھاگ پڑے تھے. یہ حیا اور بے حیائی رب سے ہے. جب آپ معاشرے میں بھی کھل ڈل کے سامنے آ جائیں اور فخر سے بتائیں کہ آئی ایم آن ریونج ٹرپ, تو یہ بے حیائی نہیں ہوتی, یہ فحاشی ہوتی ہے, بے غیرتی ہوتی ہے, اور پھر اللہ کی لاٹھی پڑتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مردوں کا بھی, میں نے تو پہلے کہا کہ قصور ہے. وہ حرام جو ہے وہ پھر اپنے ساتھ باقی چیزیں انوالو کرتا جاتا ہے. جو بو گے وہ کاٹو گے. زنا کی قیمت ہمیشہ گھر سے دینی پڑتی ہے. آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیویاں یا آپ کی عورتیں دیتی ہیں, یا آپ لوگوں کی بیویاں بیٹیاں خراب کریں گے, آپ کی بیویاں بیٹیاں خراب کریں گے. یہ ایسے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور سیدھی راہ پہ لائے. اور کیا ہو سکتا ہے, باقی یہ کوئی نیا جرم نہیں ہے, جرم یہ پرانا ہی ہے, ہوتا ہے معاشرے میں. نظر بھی اس لیے زیادہ لگ رہا ہے کہ اب ذرا میڈیا بھی سامنے آ گیا اور اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہو گئی, اور ہم اللہ سے بہت دور آ گئے. اور اب شاید چھپا بھی نہیں رہے نا لوگ, اب اس کو اتنا نارمل لے رہی ہیں وہ عورتیں کہ ہاں بھائی. میں نے کہا نا کہ لوگوں نے اس کو برا سمجھ نہیں چھوڑ دیا. جب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو گے, یہ تباہی کی بالکل سٹارٹ ہے. ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائی کو کم از کم دل میں برا جانیں. اگر آپ برائی کو دل میں بھی نہیں برا جان رہے بلکہ اس پہ فخر سے اس کو شو آف کر رہے ہیں, تو یہ تو ایمان سے تو بہت آگے کی بات اب چلی گئی نا. یہ ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی ختم ہو گیا. اور اسی کو سرکار نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو, جاؤ جو مرضی کرو. ٹھیک ہے, اس میں نام مسلمانوں والا رکھ لینے سے آپ مسلمان تو نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں سلامتی نہیں ہے. اس کام میں, اس فعل میں سلامتی نہیں ہے. اسلام مینس سلامتی. سلامتی نہیں ہے, اس میں تباہی ہے. سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو ویسے اس کے ساتھ بدنامی کا ڈر ہے, اللہ کا تو ناراضگی ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. دعا ہی ہو سکتی ہے.
اس میں اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو پہلی بار بتانا ہے کہ یہ غلط ہے نہ کریں. میں نے کیا روشنی اس پہ ڈالنی ہے, میرے سے زیادہ روشن خیال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس پہ پردہ ڈالنے کی بلکہ کوشش کر سکتا ہوں کہ نہیں کمی ہے, خیر ہے. وہ جو جیسے وہ ابھی کون بات بیچ میں کر رہی تھی کہ وہ بچی کی مرضی سے نہیں کی گئی تھی شادی, تو اس لیے بچی وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ میرے بیٹے سے وہ ڈائیورس مانگ رہی ہے کچھ, یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, باقی کسی کو کوئی پسند آ گیا ہے, وہ کسی وجہ سے ایک میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دل اٹھ گیا ہے, اس میں مذہب نے ایک بالکل طلاق کی گنجائش دی ہے اور دوسری جگہ شادی کی بھی گنجائش دی ہے. اسلام میں تو یہ ہے, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. چوری نکاح تے زبردستی شادیاں نے داساں کتنے لکھی ہے گالے ہادیاں نے, جو ہے میاں محمد بخش شاید الٹا سیدھا پڑھ دیا ہوگا, لیکن ہے صحیح ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان